تھے. توجہ ہے. اللہ نے آسمان پہ فرشتوں کو خطاب کیا، اے میرے آسمان کے رہنے والے ملائکہ، اے سکان سماوات. توجہ ہے. میں تم فرشتوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں. اب جملہ سنیے گا، آ گئی نا بات لکا یبنا ابی طالب کے اوپر. یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں تم فرشتوں کو ایک دوسرے فرشتے کا بھائی بنا رہا ہوں. جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بنایا، اور جب سب کو بھائی بنا چکے تو اللہ نے جبرائیل سے بھی کہا اور میکائیل سے بھی کہا اور فرشتوں سے بھی کہا کہ اب تو میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. کہا کہ جی پروردگار بنا دیا. کہا کہ تم میں کون ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالے؟ نہیں پہنچ رہی ہے نظر؟ تو بتائے فرشتوں کون ہے تم میں کہ جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان کی بازی لڑا دے؟ معاملہ جان کا تھا. پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار جتنے دن زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے. آپ ہیں نہیں مجلس میں؟ جتنے دن زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے. کہ اچھا اگر تم نہیں جان کی بازی لگا سکتے تو دیکھو زمین کی طرف، دیکھو تو صحیح زمین کی طرف کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے، کس طریقے سے اپنی جان کو بہنا ہتھیلی پہ لیے سو رہا ہے. ایک مرتبہ جب فرشتوں کو حیرت ہوئی، 40 تلواریں تھی نا، اور وہ بھی عرب کی چھٹی ہوئی تلواریں. کہا کہ پروردگار واقعاً یہ جذبات تو یہی پایا جاتا ہے. کہا کہ جاؤ میکائیل اور جاؤ جبرائیل، اگر یہ سب نہیں ہے تو جاؤ کم سے کم علی کو مبارکباد تو دے کے آؤ. دونوں فرشتے چلے، آئے آسمان پر، زمین پر جہاں علی سو رہے تھے، اور ایک فرشتہ قدموں کی طرف سے آیا، ایک فرشتہ سرہانے کی طرف سے آیا، اور دونوں نے جھک کے سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد میں کہا بخن بخن لک یبن ابی طالب. میں نے ایسی تھوڑی کہہ دیا تھا، ابی طالب کا جملہ زبان میں آ گیا. بخن بخن لک یبن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہے ابو طالب کے بیٹے، ہے نا. تجھ جیسا کون، تجھ جیسا کون. یہ جملہ بڑا خطرناک تھا. یہ تو شان اسی کی ہے کہ اس جیسا کون. کیا کہا میں نے؟ یہ شان الہی ہے کہ اس جیسا کون. کچھ جیسے پہ یاد آیا، ایک فرشتے کے بالوں پر نوچ لیے تھے. نوچ لیے تھے نہیں نوچ لیے تھے؟ کس بات پہ نوچے تھے؟ کس لیے ماتوب پروردگار بنایا گیا تھا فطرس کو؟ اور خالی فطرس کے بالوں پر تھوڑی نوچے تھے، اور بھی فرشتے تھے، دردائل اور سلسائل، ان کے بھی بالوں پر نوچ لیے گئے تھے. فطرس نے کہا کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون. تو یہ تو ایک ہی کی شان ہے کہ جو وہی کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا کون. ایک مرتبہ بالوں پر نوچ لیے گئے. کہا کہ نہیں فطرس، یہ شان تو ہماری ہے. جب بالوں پر نوچ لیے گئے اور ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا، توجہ ہے، جب ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا، مدت جزیروں میں پڑ گئے، مدت. ایک دن دنیا میں 3 شعبان بھی آئی، اور جب 3 شعبان آئی تو فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے نبی کے یہاں نواسا آیا ہے، مبارکباد دے کے آؤ. جبرائیل کی قیادت میں جو جنت کے ملائکہ چلے تو یہ اسی جزیرے پر سے گزرے جہاں سے یہ تینوں پڑے تھے، دردائل، سلسائل اور فطرس. ہر جگہ 3 کا عدد غلط نہیں ہوتا ہے بھائی. صلوات پڑھیں گے جو محمد و آل محمد پر. اب جناب والا دیکھیں، ذرا لفظوں سے بھی کچھ کیف اٹھایا کریں. میں جو کہتا ہوں اس کو سنجیدگی سے لیجیے گا. فطروس نے نیچے سے دیکھا کہ زمزمہ ہے، کہ ملائکہ جبرائیل کی قیادت میں، سید الملائکہ کی قیادت میں جا رہے تھے، لگ رہا جنت خالی ہو گئی. ایک مرتبہ نیچے سے فطروس نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ پوری جنت خالی ہو گئی ہے، کیا قیامت آ گئی؟ اب جو میں لفظ دے رہا ہوں اس کی قدر کیجیے گا. کہ جبرائیل کیا قیامت آئی ہے؟ جبرائیل نے مسکرا کے کہا کہ قیامت نہیں، امامت آئی ہے. اللہ اکبر ہے. قیامت نہیں آئی ہے، امامت آئی ہے. کہا کہ اچھا نبی کے نواسا دوسرا نواسا آیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ہمیں بھی لے چلو.
جیسے انہوں نے یہ کہا تو ان بے پروں کو پروں پر لیا ہے، بے پروں کو پروں پر لیا۔ اب جب صاحب وہاں پہنچے، میں بھی رک گیا شب ہجرت پہ، ایک جملہ دینا تھا مجھے، ابھی آ رہا ہوں وہاں پر۔ اب وہاں دیکھا تو صاحب وہ تو پوری دنیا، پورا مکہ مبارکبادی کے لیے پیغمبر کے ہاں ہے۔ جبرائیل نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں کہا کہ یا نبی اللہ، آج تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے، توجہ ہے، آج تو انعام و اکرام بٹنا چاہیے۔ تاکہ ہاں بٹنا تو چاہیے، مگر تم تو فرشتے ہو، روٹی چاہیے، چاول چاہیے، کیا چاہیے، زیادہ راہ چاہیے، سفر کر کے آئے ہو، تاکہ ان سب سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کہ پھر کیا چاہیے؟ کہ ہمیں نہیں چاہیے، ان کو چاہیے۔ کس بات پہ بالوں پر چھینے تھے؟ یہ کہا تھا مثلی مجھ جیسا کون، اس جناب فطرس نے، توجہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ فطرس کو تو گہوارے سے مس کر دو۔ جیسے ہی فطرس کو گہوارے سے مس کیا، فوراً بالوں پر اگنے شروع ہو گئے، اور جب بالوں پر مل گئے، فطرس نے پھر وہی جملہ کہا کہ مثلی مجھ جیسا کون۔ اب آپ کا سناٹا مجھے کھل رہا ہے یہاں پر، پھر وہی جملہ استعمال کیا کہ مثلی مجھ جیسا کون۔ فرشتوں نے کہا کہ شیخ فطرس یہ کیا کر رہے ہو؟ جس بات میں بالوں پر چھن گئے تھے وہی جملہ دوبارہ کہہ رہے ہو۔ کہا کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ بندہ ہوں۔ آج مجھے فخر ہے اس بات پر کہ مجھے حسین نے بالوں پر دیے ہیں، اور دوبارہ بالوں پر چھینے نہیں گئے، بالوں پر اگائے۔ جبرائیل نے کہا کہ ان دونوں کے لیے کیا خیال ہے حضرت کا؟ ایک کو تو جھولے سے مس کر دیا، کہا کہ ایک کام کرو، ان دونوں کو گھر سے باہر لے کے جو میدان ہے نا اس میں جا کے لٹال دو دونوں کو۔ پیغمبر نے جھولے سے امام حسین کو اٹھایا، باہر آئے، ادھر دردائیل لیٹے ہوئے ہیں، ادھر سلسائیل لیٹے ہوئے ہیں، توجہ ہے۔ پیغمبر نے ابا کا دامن ہٹایا اور فوراً کہا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس نو مولود کا اور اس چاند سے چہرے کا، ان کے صدقے میں انہیں بالوں پر دے دے۔ وہی بالوں پر اگنے شروع ہو گئے، مگر مقصد واقعہ تو تمام ہو گیا۔ میرے تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے واقعہ پڑھا کسی کتاب میں، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اگر بالوں پر تینوں کو مل لیتے تو جھولے سے ملتے، جہاں فطرس کو ملے وہاں ان کو بھی ملتے، یا اگر انہیں دعا سے دیے تو تینوں کو دعا سے دیتے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک کو جھولے سے دیے اور دو کو گہوارے سے دیے؟ عجب نہیں کہ پیغمبر اسلام کہے کہ میری دونوں سنتیں جاری رکھنا، اگر حسین کے جھولے سے مانگو گے تو ملے گا، حسین کے صدقے میں مانگو گے تو ملے گا، حسین کے گہوارے سے بھی ملتا ہے۔ بات مکمل کرنے دیجئے، رہنا جائے۔ تو یہی جملہ یہاں کہا، بخن بخن جبرائیل ابراہیم شب ہجرت، لکا یبن ابی طالب من مثلو کا، تجھ جیسا کون۔ دیکھیں یہ تجھ جیسا کا لفظ خطرناک ہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں آ گیا اس کا مقصد؟ انہوں نے کہا تھا تو بالوں پر چھن کے، یہ شان تو اس کی ہے۔ میں کہوں گا جبرائیل اور میکائیل، یہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے، شرک ہو جائے گا۔ بس اتنا کہہ کے رک جاتے، بخین بخین لگا یبن ابی طالب، مبارک و مبارک ہے علی ابن ابی طالب کہ تم ایسے حالات کے اندر بستر پر لیٹ گئے، نبی ہجرت کر گئے، توجہ ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مم مثلو کا، تو جیسا کون؟ کہا کہ یاد رکھنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لفظ بڑا خطرناک ہے اور یہاں شرک ہم سے ہو سکتا تھا، مگر ہم نے یبن ابی طالب نے بچا دیا، لفظ ابو طالب نے بچا لیا۔ بے شک وہ جیسا کوئی نہیں ہے، مگر ہم نے کہا ہے اے ابو طالب کے بیٹے تو جیسا کون؟ آپ مجلس میں حاضر ہے کہ نہیں؟ اے ابو طالب کے بیٹے تو جیسا کون؟ دیکھو اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ہم نے توحید سے بچ کے مبارکباد دی ہے۔
اللہ اکبر. ہم نے شرک سے بچ کی مبارکباد دی ہے. اگر درمیان میں ابو طالب کا نام نہ آتا تو یقیناً شرک ہو گیا ہوتا، مگر ابو طالب نے ہمیں بچا لیا. اس کا مقصد ہے کہ ابو طالب نام ہے ایمان کی اس معراج کا، اگر فرشتوں کی زبان پہ آ جائے تو شرک سے بچ